سب کے لیے مرکز اور منبع وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور ان کے صدقے سب کے لیے عزت ہے، ان سے جڑنے کی وجہ سے سب کے لیے برکت ہے۔ فرمایا یہ مت کہو کہ حضور خوش نصیب ہیں جنہیں ابو بکر اور عمر ملے، یہ نہ کہو کہ حضور خوش نصیب ہیں جنہیں حسنین جیسے نواسے ملے، بلکہ یوں کہو کہ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ جیسے امام الانبیاء ملے، اور حسنین کریمین کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ جیسے نانا ملے۔ کیا مطلب؟ قربان جاؤ ہمارے امام پر، اب بولو نا سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار پر قربان جاؤ۔ خدا کی قسم آپ نے ہم کو معیار سمجھایا، اور آج یہ جتنے لوگ در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں نا، یقین مانو وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے دور ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات سے جو جڑا رہے گا، باتوں میں نہیں، پڑھتا ہو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو، اس نے پڑھا ہو، اس نے امام کی فکر کو سمجھا ہو۔ پڑھنا بھی کمال نہیں، سمجھنا کمال ہے۔ کتابیں تو بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر اس کو مصنف کا مزاج ہی نہیں سمجھ آیا تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کتاب سمجھی جاتی ہے مصنف کے مزاج سے، کہ لکھنے والے کا مزاج کیا ہے، اور امام کا مزاج آپ کے کلام سے واضح ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی۔ یہ سب شعر لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں آگے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ امام کا مزاج یہ ہے، سمجھو امام کیا کہتے ہیں۔ امام کا مزاج یہ ہے، تم اپنے جتنے بھی کام گنواتے رہو کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا، ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اتنی تہجد پڑھتے ہیں۔ امام کہتا ہے اصل الاصول بندگی استاد پر کی ہے، اصل حضور کی ذات پاک سے عشق و وفا ہے، وہ بنیاد ہے، اس کے اوپر یہ نماز روزہ تو عمارت کا کام کرتا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، تو امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معیار دیا وہ کیا بتایا؟ کہ اصل عزت، عظمت، مقام، مرتبہ، اس کے لیے منبع اور مرکز کون سی ذات ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ کون سی ذات ہے بولو؟ ان کے صدقے پھر ہم نے سب کو مانا ہے، صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ اگر یہ قوم کو حضرت سمجھ آ جائے نا اتنی بات، تو پھڈا ہی ختم، جھگڑا ہی ختم۔ کوئی کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی 12 کو لے کر کہتا ہے بس 12 ہی پورے ہو گئے۔ میرے امام نے کیا فرمایا کہ ہم یوں مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب جو 12 مانتے کہ ہم نے 12 کو مانا، وہ 12 کو ماننے کے بعد آگے نہ بڑھے۔ میں نے کہا اسی لیے کہہ رہا تھا کہ امام احمد رضا کے مزاج کو سمجھ، ان کی تعلیمات کو سمجھ، اور انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو معیار دیا اس کے مطابق اگر تو چلتا تو کبھی پھنستا نہیں۔ میرے امام نے فرمایا 12 ہو یا 12,000 ہو، قیامت تک ہم جس کو مانتے ہیں بس مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ پھر جھگڑا ہی ختم ہے۔ پھر اب سنیے گا میری بات، تو آپ کیا سمجھیں؟ براہ راست فضیلت، کاش آپ لوگ سمجھ جاؤ اس عظیم فلسفوں کو۔ واللہ خدا کی قسم میں بھی رٹی رٹائے تقریریں کر سکتا، 4 کرامتیں سناتا، سبحان اللہ گھر پہ۔ یہ کانسیپٹ کون کلیئر کرے گا؟ پبلک کو کب یہ بات بتائی جائیں گی؟ آپ اس بات پر توجہ دیں تاکہ ہر معاملہ کلیئر ہوتا چلا جائے۔ انسان کو فضیلت عبادت سے براہ راست نہیں ملتی۔ کیا بولا میں نے؟
انسان کو فضیلت، عظمت، مقام، مرتبہ براہ راست عبادت سے نہیں ملتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ملتا ہے۔ یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کوئی عام مولوی ایسی ہی باتیں کر رہے، نہیں، ہم نے 15-20 سال پڑھا، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، جذبات میں نہیں، ایسی ہواؤں میں تیر نہیں چلا رہے۔ کیونکہ اگر عبادت سے بھائی سب کو مرتبہ مل جاتا براہ راست، تو ولی کے پاس وہ 100 سال کی عبادت ہے، صحابی کے پاس ایک نماز بھی نہیں ہے۔ پھر ولی کے پاس 100 سال کی عبادت ہے، صحابی کے پاس ایک نماز بھی نہیں ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہوں، اصل جو انسان کے لیے فضیلت، مقام و مرتبے کا جو سبب ہے نا، وہ حضور کی ذات ہے۔ ہاں، حضور کی ذات سے فضیلت لیتا ہے، پھر رسول اللہ کی توجہ سے عبادتیں کرتا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین اور اسے درجات میں بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ تو اصل فضیلت کا جو معیار ہے نا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نسبت ہے۔ اس لیے تمام علماء نے اس بات کو لکھا، صوفیاء نے بھی اس بات کو لکھا کہ انسان مقام و مرتبہ پاتا ہے نسبت مصطفیٰ سے، قرب مصطفیٰ سے، نظر مصطفیٰ سے، توجہ مصطفیٰ سے انسان مرتبے کو پاتا ہے۔ تو صحابی اس لیے پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوا کہ اسے نسبت مصطفیٰ سب سے زیادہ ملی، قرب مصطفیٰ سب سے زیادہ ملی، نگاہ مصطفیٰ سب سے زیادہ ملی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، اور یہ بات ہمارے بزرگوں نے کی ہے، بڑی پیاری بات، کیونکہ ہم جن سے سنیں ان کی بات آگے بڑھائیں، 1400 سال کی کتابوں میں نہیں پڑھا۔ یہ جملے اچھے آدمی کو جچتے نہیں ہیں، جس سے سنو اس کی بات کرو۔ صحابی رسول عمل سے نہیں بنا، دیدار مصطفیٰ سے بنا۔ تو یہاں پر ہمارے علماء نے بڑی کمال بات کی، جب صحابی عمل سے بنتا نہیں تو پھر اس کے عمل پہ بات کرتے کیوں ہو؟ سمجھے ہی نہیں۔ صحابی تو بنائی قرب مصطفیٰ سے ہے۔ آپ حاجی بن سکتے ہو، نمازی بن سکتے ہو، آپ مجاہد بن سکتے ہو، حافظ بن سکتے ہو، عالم بن سکتے ہو، مفتی بن سکتے ہو، یہاں تک کہ ولی بھی بن سکتے ہو، صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ اب بن گئے جو بننے والے تھے، جنہیں خدا نے ازل میں چنا تھا، جو محبوب کی صحبت کے لیے چنے گئے، وہ سب بن گئے۔ فرمایا اب پوری امت بھی مل جائے تو بھی صحابی رسول کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب صحابی عمل سے بنا نہیں ہے تو پھر اس کے عمل پر بحث کیوں کرتے؟ معاذ اللہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ ہم نے کہا رسول اللہ نے منع کیا ہے، فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرا آقا کی حدیث ہے، میرا آقا نے فرمایا جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو زبان سنبھال کے کرنا۔ حضور نے فرمایا خبردار میرے صحابی کے بارے میں کسی نے ہلکے جملے بکے۔ صحابہ وہ ہیں جن کی عزت میرے مصطفیٰ خود بیان کرتے ہیں، اور صحابہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے خود دلائل ذکر کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم کمینی شمینی کی باتوں سے اور ہم مجلسوں سے صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو قرآن اور حدیث سے مانتے ہیں۔ کیونکہ نا فلاں تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، فلاں تاریخ کی کتاب میں لکھا۔ ہم نے کہا وہ تو یہی بات ہو گئی بلا تمثیل کہ مونٹیسری میں پڑھنے والا ایک بچہ ہو جو KG1 میں ابھی پہنچا ہو، آپ اس کو لے کر جائیں اور بہت بڑے ہاسپٹل چلے جائیں، آغا خان ہاسپٹل چلے جائیں، اور وہاں کی بہت بڑے سرجن اسپیشلسٹ، اور وہ بھی وہ ہو جو آپریشن کرتا ہو بڑے بڑے، آپ اس بچے کو کہیں کہ اس ڈاکٹر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ بچہ آپ کو ڈاکٹر کے بارے میں رائے دے، مانو گے؟ یہ مثال بھی پوری نہیں بنتی،
یہ تاریخ کے مورخ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ صحابہ کون تھے؟ میرے رب نے بتا دیا صحابہ کون ہیں۔ یعنی ہمارا معیار تو دیکھو، یہ انجینئر جیسے 2 نمبر اور جن کے علم چھو کے بھی نہیں گزرا، دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا یہ بندہ، یہ بتائے کہ صحابہ کو کیسے ماننا ہے؟ سمجھیں دل پھٹتا ہے۔ افسوس ہے یار، جن کے کاندھوں پر اسلام کھڑا ہے، جن کے کاندھوں پر اسلام کھڑا ہے، اور اگر آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہٹا دیں تو پھر قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ آپ کو پتہ ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں، ان سے بڑا اسلام کے دشمن کوئی نہیں۔ واللہ میں صحیح بتاؤں، دل کڑتا ہے قوم کو بتائیں یہ بات، اور ان ظالموں کو لگام دی جائے۔ کاش اس ملک میں حضور کا دین تخت پر ہو تو کسی میں ہمت نہ ہو کہ صحابہ کے خلاف بھونکے۔ قرآن آپ کو ڈائریکٹ ملا ہے؟ بولو یار، ڈائریکٹ ہم نے قرآن حضور سے سنا ہے؟ ہم نے حدیث ڈائریکٹ حضور سے سنی ہے؟ عبادت، اسلام، دین، ایمان سب ہمیں ڈائریکٹ ملا ہے؟ بولو کن سے ملا ہے؟ صحابہ کرام نے حضور سے سنا، سیکھا، سمجھا، پوری دنیا میں پہنچایا۔ تو جن شخصیات پر پورا اسلام کھڑا ہے، اگر ان کی عدالت میں شک کرو گے اور ان کے عادل ہونے میں شک کرو گے تو پورا اسلام کہاں کھڑا ہے؟ اس لیے جو اسلام، بیٹا بیٹھ جاؤ نا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ نیچے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، اگر آج ہم نے ان معاملات کو نہ سمجھانا تو جو دشمن کھل کر انگریز، یہود و نصارہ ہیں، اسلام کے دشمن، انہوں نے ہی مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا لبادہ پہنایا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ ایسی باتیں کرو کہ امت کے دلوں سے حضور کے وفادار صحابہ کی عظمت نکلے، کیونکہ جس دن معاذ اللہ امت کے دل سے صحابہ کی عظمت نکل گئی، اہل بیت کی عظمت نکل گئی، ان کے دل سے اسلام اور ایمان نکل جائے۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ قوم کا اب تک معیار نہیں بنا کہ ہمیں بات کیسے سننی ہے۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا نہیں نا اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ جن لوگوں نے بلایا، جو ادھر بیٹھے، ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت کیا شب خون مارا جا رہا ہے اہل سنت کے اوپر۔ آپ تھوڑا بیدار ہو جاؤ، انہی سے سیکھ لو کچھ یار، کہ لاکھوں روپے کی مجلس سے لیتے ہیں اور صرف الٹی کہانی اور ہر سال نیا کربلا سناتے ہیں، پھر بھی قوم رونا دھونا اور ان کی باتوں پر توجہ۔ آپ کو تو ہم قرآن و سنت سناتے تو بھی توجہ نہیں ہے۔ کچھ سیریس ہو جاؤ یار، کچھ سمجھدار ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، ورنہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا پھر؟ آقا کو منہ دکھانا ہے قبر کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا تھا، تیرے پاس وقت بھی نہیں تھا کہ تو سنتا، سمجھتا، سیکھتا اور ان کو جواب دیتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں نا اور ہلکی بات کرتے ہیں، وہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ مکمل اسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے کاندھوں پہ کھڑا ہے۔ انہی کے بچوں کو چپ کرا ورنہ میں بات ختم کر دیتا ہوں، میرے سے ایسے بات ہوتی نہیں ہے یار۔ آپ مجھ سے بیان کا کام لینا، میں آپ کو کبھی چپ کراؤں، کبھی بڑوں کو چپ کراؤں، کبھی چھوٹوں کو۔ ہوں گے اور مقرر، مجھے نہیں پتا، جو معذرت کے ساتھ آپ سے پیسے لے کر اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں آتے، ہم یہ آتے ہیں کہ کڑتے ہیں، کہ قوم کو سمجھائیں، بیدار کریں، اپنے منصب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں کہ خدا کے واسطے جاگو۔ یہ رسمی محفل نہیں ہے کہ ایک اعلان ہو گیا کہ مسجد میں بہت بڑی محفل ہو گئی، فلاں فلاں مقرر آئے تھے، سب کو ثواب مل گیا۔ نہیں، سمجھیں، سیکھیں، علاقے میں کام کریں، نظر رکھیں کہ کوئی بھونکے نہ صحابہ کے خلاف۔ سمجھیں ان باتوں کو۔ صحابہ گردنیں کٹا دیں حضور کی خاطر اور ہم ان کا ذکر توجہ سے سن بھی نہ سکیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابی کے خلاف وہی بھونکتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے۔ واللہ ہم نے اسلام کا کام کیا، ہم نے تو صرف روٹیاں کھائی ہیں۔ ایک بندہ بھی ہو جس نے اسلام کو کچھ دیا ہو، مجھ سمیت کوئی ہو، ہم نے تو لیا ہے۔ الف سے لے کر والناس تک قاعدہ ہو، پورا قرآن فری میں پڑھا۔
پھر ناوے میر شرامیات عامل سے لے کے پوری بخاری تک سب فری میں پڑھا، سب کچھ فری میں پڑھا. اور پھر بندہ اگر اسلام کے لیے کوئی بات کرنے کی باری ہے تو وہ نہ بولے مجھے پیسے دو تو میں بات کروں. آپ سب کو بھی اسلام نے فری میں ہی سب کچھ دیا ہے. کھانا کھاؤ گے ابھی پیو گے، ابھی بیٹھے ہو مسجد کے اندر، یہ لائٹیں لگی ہیں، پنکھے استعمال ہوتے ہیں، لائٹیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ سب اسلام تو آپ کو دے رہا. آپ نے، میں نے کتنا مسجد کو پیسے دیے؟ ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ ہم نے اسلام سے لیا ہے. اب تک صحابہ وہ ہیں جنہوں نے لیا نہیں، دیا اسلام. یہ فرق ہے. وہ پنڈی والے، وہ ذلیل اور مردود آدمی، تجھے شرم آنی چاہیے. اور ہر وہ بندہ ملون اور لانتی اور بے غیرت کو ڈوب کے مرنا چاہیے. کہہ رہے تو نے تو پورا اسلام فری میں پڑھا اور اسلام کا کھایا پیا، تو جو اسلام کو بچا کر ہم تک لائے صحابہ، تو ان کے خلاف بھونکتا ہے. تو پیسے لینے والوں کو اور صرف کھانا پینے کرنے والوں کو کیا پتا کہ میرے آقا کے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے حضور کے دین کو کیسے بچایا. نانی ماں کا گھر نہیں تھا، بچوں کا کھیل نہیں تھا، یہ حلوہ نہیں تھا. اس وقت حضور کے صحابہ نے کام کیا کہ جس وقت کام کرنا اپنی ہتھیلی پر جان کو رکھنا تھا، ایسا ہی نہیں تھا. اور صحابہ نے کیا. ایک صحابی بھی آپ نہیں بتا سکتے جو پیچھے ہٹاؤ. یار پیٹ پہ پتھر بندہ ہے. ہمارے گھر میں اگر راشن نہ ہونا تو ہمیں دین سمجھ نہیں آئے گا. آپ نیو کراچی والے جتنے یہاں لوگ موجود ہیں، میں پوچھتا ہوں کوئی ایک بندہ آپ نے ایسا دیکھا ہے زندگی کے اندر؟ مجھے بتائیں کہ جس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے. دیکھا ہے کوئی؟ سب جواب دو نا. ایک بندہ کوئی دیکھا ہے آپ نے کہ جسے کھانا نہ ملا ہو، اس وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا؟ ہم نے بھی نہیں دیکھا. ایک نہیں، میرے آقا کے درجنوں صحابہ ہیں. کئی صحابہ ہیں جن کے پاس روٹی نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے، پھر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی خاطر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. جو ایسے مخلص ہوں ان کے بارے میں بھونکتے ہو یار. جو ایسے مخلص ہوں ان کے بارے میں بندہ بکواس کرتا ہے. افسوس ہے یار ان رافضیوں پر، ان کے حواریوں پر، ان کے ٹولوں پر افسوس ہے یار. تم کس بات کا اپنے آپ کو مسلمان کہتے؟ ارے تم سے اچھے تو یہودی اور عیسائی ہیں. ہاں ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی میری سبقت لسانی نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ ان سے اچھے جو ہمارے آقا کے صحابہ کے بارے میں بھونکتا ہے، ان سے اچھے تو یہودی اور عیسائی ہوئے کہ وہ اپنے نبی کے صحابہ کو برا نہیں کہتے. پڑھ لیں کتاب. کوئی یہودی بھی حضرت موسیٰ کے صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کے ساتھیوں کو برا نہیں کہتا. کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اور ان کے ساتھیوں کو برا نہیں کہتا. یہی امت ہے، اس میں ایسے منوس اور لانتی لوگ ہیں کہ جو ہمارے آقا کے ساتھ بیٹھنے والوں کو برا کہتے ہیں. ان حرام خوروں کا راستہ جب رکے گا جب حضور کا دین تخت پر ہوگا. میں ایسے ہی پاگل نہیں، میں کیوں جوش میں آتا، دل پھٹتا ہے نا کہ محسن ہے وہ ہمارے صحابہ، ان کے بارے میں بکواس. آپ کی عزت کی بات آ جائے، آپ کے 5,000 روپے کو کھا جائے تو آپ کو جذبات میں آ جاتے ہیں، اور حضور کے صحابہ کو گالیاں دے تو ہم جذبات میں نہیں آئیں گے. حضور کے صحابہ کے خلاف کوئی بھوکے تو ہم جذبات میں نہیں آئیں گے. کوئی صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ صحابہ کو ماننا ایمان اور معیار ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وقت کم ہے کیونکہ یہاں کے بعد مجھے آگے جانا ہے، وقت کم ہے اسی لیے میں آپ کے سامنے بات کروں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. منافقین کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ محبوب کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. حبیب وہ مومن نہیں ہے، جھوٹے ہیں، منع کر دیا. اور ایک طرف جب محبوب کے صحابہ کی بات ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا حبیب اعلان کر دو قیامت تک جو ایمان لانا چاہتا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، محبوب ان کی طرح ایمان لائے جیسے آپ پر ایمان لائے ہیں صحابہ. آمنتم بھی، ان کی طرح مانے جنہوں نے آپ کو مانا. اے محبوب
جو آپ کے صحابہ کی طرح ایمان لائے گا اللہ فرمائے تو اسی کا ایمان ہم قبول کریں گے. تو صحابہ تو معیار ہے ایمان کے لیے, ان پر بندہ بھونکے گا تو کہاں کھڑا رہے گا؟ کوئی بھی کتاب لے کر آ جائے, ہم نے صحابہ کو قرآن سے مانا, ہم نے صحابہ کو حضور کے حدیثوں سے مانا. عام مورخ بتائے گا کہ صحابی کو کیسے ماننا ہے؟ نہیں, بلکہ ہم ہر اس کو مانیں گے جو صحابہ اور اہل بیت کو ماننے والا ہوگا, اور جو ان کو نہیں مانے گا وہ جتنا بڑا بھی محقق ہوگا ہمارے جوتے کی نوک پر ہوگا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق بڑے معاملات نازک ہیں اس وقت. قرآن مجید فرقان حمید تو فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. کہتے ہیں حضور کے بعد معاذ اللہ وہ گمراہ ہو گئے تھے. بولو استغفر اللہ. کہتے حضور کے بعد گمراہ ہو گئے تھے. میں نے کہا میری بات سن, میں اس کو مختصر کروں. تیرا اور میرا علم اور جو انسان کا علم ہوتا ہے نا, وہ دو زمانوں کو محیط ہوتا ہے. اس کو آسان کرنا پڑے گا. یعنی ماضی اور حال, انسان بس اتنا جانتا ہے, فیوچر نہیں جانتا, مستقبل نہیں جانتا. مثال کے طور پر ابھی آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی علامہ صاحب کے بیان سے پہلے کیا ہو رہا تھا, آپ کو پتا ہے نا, وہ ماضی ہو گیا کہ بھائی نعت خوانی ہو رہی تھی. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اب بیان کے فوراً بعد کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. سلام ہوگا یا دعا ہوگی پہلے, یا پہلے سلام ہوگا, کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. تو انسان کا علم وہ دو زمانوں پر محیط ہے, پاسٹ پریزنٹ. سمجھ رہے ہو؟ آسان کر رہا. کیا ہو گیا وہ انسان جانتا ہے, اور ابھی کیا ہو رہا ہے, بعد میں کیا ہوگا پتہ ہے کچھ؟ تو ہم سے غلطی ہو سکتی. میں کہوں گا بھائی ڈائریکٹ صلاۃ والسلام ہوگا, آپ کہیں گے نہیں پہلے دعا ہوگی. تو یا تو ایک غلط ہوگا نا, میں غلط ہوں گا یا آپ غلط ہوں, غلطی ہو سکتی ہے نا, کیونکہ مجھے آگے کا پتا, آپ کو آگے کا پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, رب العالمین کا جو علم ہے نا, اس کے علم میں ہر زمانہ ایک ساتھ موجود ہے. آواز نہیں آ رہی یار, علمی باتیں سننے کے بھی ذہن بنایا کرو بھائی. ہر تین زمانے نا, ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, یہ تین زمانے ہیں نا, صرف تین زمانے. انسان جو عام انسان ان کا علم دو زمانوں کے ساتھ. اللہ رب العالمین کے علم میں ہر زمانہ ایک ساتھ موجود ہے. وہ ہے عالم الغیب والشہادہ, یہ اللہ کی ذات ہے. ماضی, حال, مستقبل تینوں زمانے اللہ کے علم میں موجود ہیں. میں نے کہا جو حضور کے بعد گمراہ ہونے والا تھا, رب کو نہیں پتا تھا؟ کہتے ہیں رب کو تو پتا ہے, رب کو تو سب پتا ہے, آگے کیا ہوگا وہ بھی رب جانتا ہے. میں نے کہا پھر رب نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی؟ آواز آنی چاہیے. رب نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, کہ اللہ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کا جنت کا وعدہ کر لیا سب سے. میں نے کہا غلطی تیرے سے ہو سکتی ہے, غلطی میرے سے ہو سکتی ہے. ہم کسی انسان کے بارے میں اچھا کمنٹ کر دیں, کل کوئی مارکیٹ میں ہمیں آ کر پکڑ لے کہ بھائی آپ نے اس کے بارے میں اچھی بات کی تھی, یہ تو کل یہ کر رہا تھا. ہم کہیں گے بھائی میں آج تک کا جانتا تھا, کل کوئی مارکیٹ میں کیسا ہو جائے مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ہمیں کل کسی کے بارے میں نہیں پتا, لیکن میرے رب کے علم میں ہر شے موجود ہے. میرے رب نے اسے ہی جنتی قرار دیا ہے کہ جو حقدار تھا, جو ایماندار تھا, اور جو صحابی کے درجے پر فائز تھا. حق چار یار جنتی جنتی, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ غوثیہ. کیونکہ جو صرف صحابہ کا ذکر کرے اور اہل بیت سے چڑ جائے وہ ناسبی ہے, اور جو صرف اہل بیت کا ذکر کرے اور صحابہ سے چڑے وہ رافضی ہے. سنی وہ ہے جو صحابہ کو بھی مانتا ہے, اہل بیت کو بھی مانتا ہے. اور پتہ ہے کیسا مانتا ہے؟
کیسا مانتا ہے؟ 12 کو صرف نہیں، میرے امام کہتے ہیں حضور کی وجہ سے ماننا ہے نا تو ہر سید زادے کو ماننا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ابے بغیر تو تم بریلویوں کو ناسبیت کا تانا دو گے، ظالموں حرام خورو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بریلوی کتنے بڑے مولا علی اور اہل بیت کے دیوانے ہیں. تو کیا سمجھے آپ میری بات؟ یہ میں نے اتنی بڑی بات کی ہے نا ماضی حال مستقبل والی کہ سب کی جنازے لکھی. ایک ٹرانسمیشن میں میری بات ہوئی کالے سے، جواب نہیں تھا اس کے. کہنے لگا یہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا صحیح لائے اور کہاں سے لائے. بھائی رب سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. میں کہتا ہوں یار آپ بہت اچھے آدمی ہیں، اللہ نہ کرے کل ادھر ادھر ہو جائیں. کوئی پتہ ہے؟ نہیں پتا. کوئی بولے علامہ صاحب آپ تو بہت تعریف کر رہے تھے یار یہ بہت اچھا آدمی ہے. میں کہوں گا بھائی جب تک جانتا تھا جب تک، قبر تک کی گارنٹی تو کسی کی بھی نہیں ہے. اللہ سب کو عافیت میں رکھے، لیکن رب جس کے بارے میں کہہ دیں، محبوب جس کے بارے میں کہہ دیں تو مہر ہے مہر. وہ کیا ہے؟ اور میں نے کہا کمال ہو گیا، تو دوست بڑے چن کے چنتا ہے. تو کہتا ہے یار میں سب کو دوست نہیں بناتا. میرے پیر صاحب سب کو مرید نہیں بناتے، پہلے برتن کو بجا کے دیکھتے ہیں. میں نے کہا واہ واہ، رسول اللہ نے اپنی صحبت میں ایسے ہی بٹھا لیا. اچھا تیرے لاکھوں روپے کی تقریروں سے صرف رونا دھونا ہوا پبلک کا، تو نے بڑا کام کیا. حضور نے معاذ اللہ 4 کو مسلمان کیا تھا. معاذ اللہ، یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے یاد رکھیں میرا آقا کیا فرماتے ہیں. بات اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا. اللہ اللہ فی اصحابی، حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں. اللہ اللہ فی اصحابی، میرا آقا فرماتے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ابھی تو میں صحابی پر رکا ہوں، صدیق اکبر تو بہت آگے ہیں، وہ تو امام ہے امام. لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. حضور فرما رہے ہیں لا تتخذوهم غرضا من بعدی. اور حضور نے یہ بھی بتا دیا، حضور جانتے تھے نا کہ لوگ نشانہ بنائیں گے. حضور نے فرمایا میرے بعد میرے کسی صحابی کو نشانہ مت بنانا. آگے پتا حضور نے نتیجہ دے دیا. سنیو مبارک ہو. میرا آقا کیا فرماتے ہیں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی در حقیقت مجھ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے. ومن، دیکھو اس سے اندازہ لگاؤ کوئی بھی ادھر ادھر جاتا ہے نا وہ سوچ لے ذات مصطفیٰ ہی مرکز ہے. حضور نے خود اس حدیث میں بھی ذکر کر دیا. فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی، استغفر اللہ، در حقیقت وہ مجھ مصطفیٰ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کرتا. پھر کیا فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی. جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ. اور حضور فرماتے جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ او کما قال. اور جو اللہ کو اذیت دینے کی بات کرے اللہ اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. لہذا یاد رکھیں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ گلی محلے کے امام نہیں ہیں، 72 مرتبہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے. 9ویں صدی کا مجدد امام سیوطی، علم کا پہاڑ، لاکھوں حدیث جنہیں منہ پر یاد، رسول اللہ کو دیکھ کر جو حدیث لکھنے والا وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، اس کے منہ پر کلمہ نہیں آ رہا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سوچ لو ادھر ادھر دوستیاں رکھنے والوں، ادھر ادھر کے کلپ سننے والوں، سب کی باتیں سننے والوں، غور کرو منہ پہ کلمہ نہیں آ رہا. امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں لکھتے ہیں ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب، اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. لوگوں نے بہت کوشش کی، پتا چلا کہ آواز آئی کہ اس کے منہ پہ کلمہ نہیں آئے گا. یہ وہ شخص ہے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، خود گستاخی نہیں کرتا تھا.
جو شیخین کریمین صحابہ کے لیے جب بھی آتا ہے تو اس سے مراد صدیق اکبر اور حضرت عمر ہوتے ہیں، اور جب حدیث میں آتا ہے تو پھر بخاری مسلم ہوتے ہیں، امام بخاری امام مسلم۔ یہاں پر ہم صحابہ کی بات کریں، شیخین کریمین کون؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم۔ جو شیخین کریمین کو برا کہتے تھے یہ شخص ان